بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کا وظیفہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، تو اٹس مین کہ اب پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پاک پڑھے، ان کی شان میں قصیدے پڑھے اور درود پاک کی دعوت دے، تو آپ سمجھیں کہ ذکر مسلسل بلند ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو رہا ہے، اس میں اللہ عز و جل بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل درود بھیجتا ہے، ساتھ ساتھ مقرب فرشتے بھیج رہے ہیں، اور نہ جانے کائناتی کتنی مخلوقات ہیں جو درود پاک پڑھ رہی ہیں، مسلسل پڑھ رہی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ درود پاک پڑھنا کتنی عظیم عبادت ہے، اور اگر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں تو سوچیں ہمیں بھی اس کے حصہ، اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ درود پاک محبت سے پڑھنے کی الگ تاثیر ہے، اور کثرت سے پڑھنے کا الگ فائدہ ہے۔ محبت سے پڑھیے، درود پاک پڑھیں تو خیال بھی درود کا ہو، یعنی آپ جن کے لیے پڑھ رہے ہیں خیال ان کا ہو۔ درود پاک میں ڈوب کر پڑھیں، دل سے پڑھیں، پھر تاثیر، فیض، برکت، کمال دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ اول بشر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم اول درود شریف ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے بزرگوں کی وصیت کے مطابق ہمیشہ درود شریف پڑھنے کا حکم رہا، اور وہ درود شریف ورد کرتے رہے۔ درود ابراہیمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے صاحب صلاۃ والسلام سے درود خضری کی اجازت چاہی اور حاصل کی۔ صحابہ کرام خصوصاً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمہ وقت ایک ہی وظیفہ رہا کہ وہ ہر وقت درود شریف ورد کرتے۔ ائمہ اہل بیت اور حضرت امام جعفر صادق نسبت صدیقی نسباً علوی رحمۃ اللہ علیہ سے، خصوصاً اولیاء نقشبند اور دیگر سلاسل سے، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، سب سے درود شریف ثابت ہے، اور یہ سب حضرات درود پاک کثرت سے ورد کرتے رہے، اور ان کے جو بھی متوسلین ہیں ان کو بھی درود پاک کی تلقین کرتے رہے۔ محدثین کرام نے ہمیشہ درود پاک پڑھا اور لکھا، ائمہ کرام نے ہمیشہ درود پاک لکھا اور پڑھا، اور درود پاک کی تلقین کرتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درود پاک میں ہر وقت مستغرق رہتے، درود پاک پڑھتے رہتے۔ اولیاء کرام خصوصاً خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، غوث الاولیاء بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف میں مکمل گم رہا کرتے تھے۔ قطب العالم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو درود شریف سے مرتبہ محبوب سبحانی ملا۔ اولیاء کاملین، حلقہ اویسیہ، شاذلیہ، تمام صحاب صلاۃ و سلام کے پابند تھے، اپنی مجالس میں درود پاک پڑھتے، پڑھواتے، اور درود پاک کے مسائل جو بھی ہیں وہ پوچھتے اور بتاتے۔ نیز اولیاء کرام جو درود پاک پڑھتے اسے عشق کے ساتھ پڑھتے، محبت سے پڑھتے۔ کاشف الاسرار حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی بخاری اپنے قیام مدینہ میں، یعنی ان دنوں جن دنوں وہ مدینہ شریف میں موجود تھے، روزانہ مدینہ شریف میں موجود ہو کر، کھڑے ہو کر 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں اور قیوم اول محبوب صمدانی مجدد الف ثانی کا بوقت سحری 5,000 مرتبہ درود خضری پڑھنا معمول تھا، اور دلائل الخیرات شریف زندگی بھر پڑھتے رہے۔ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ہمہ وقت درود شریف تھا۔ میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ درود شریف 5,000 مرتبہ تھا، اور سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بوقت سحری تسبیح پر 3,000، اور گٹلیوں پر، کھجور کی گٹلیوں پر بے شمار درود پاک ورد کرتے۔ تو آپ دیکھیں درود پاک پڑھنے والی کتنی مبارک ہستیاں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں، اور کن کن مقام پر پہنچی ہیں، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے پہنچی ہیں۔ سلطان غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا تھا، اور حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر علامہ شاعر مشرق محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود خضری پڑھا کرتے تھے، اور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود خضری پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی اور مخلوق کی خدمت کی، اس کے باوجود درود پاک کتنی تعداد میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو درود پاک پڑھتے ہیں باوضو، توجہ، دھیان، ادب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو سوچیں اللہ کریم نے ان کے وقت میں کتنی برکت دی۔ اگر آپ بھی درود شریف محبت سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے وقت میں بھی ایسی برکت ہوگی کہ آپ ہزاروں لاکھوں مرتبہ دن میں درود پاک پڑھیں گے، اور اس کی برکت سے آپ کے تمام کام خود بخود ہوتے جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھنے کا معمول بنائیں، چند مرتبہ روزانہ درود شریف لازمی لکھا کریں، تاکہ آپ کو اس کا ثواب مسلسل ملتا رہے، کیونکہ لکھے ہوئے درود پاک کا ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک وہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم نہ رہیں، لیکن ہمارا لکھا ہوا درود پاک موجود رہے، تو قبر میں بھی ہمیں اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔
تو درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ چند بار لکھنے کا معمول بنا لیں، 5 بار، 7 بار، 11 بار، لیکن بلا ناغہ لکھیں، اور اس نیت سے لکھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں تو اس کی برکتیں مجھے ملیں۔ اور پھر دیکھیے کیسی کیسی برکتیں ملیں گی۔ تو درود پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آنے والے لوگوں کا وظیفہ ہے۔ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور دوسروں کو بھی شامل کریں تاکہ سب کو اس کی برکتیں ملتے رہیں اور سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جڑ جائیں۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔